دوستو، آج ہماری دنیا کا جو حال چل رہا ہے اسے دیکھ کر ہمارے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ بہت ہی جلد اس دنیا پر قیامت ظاہر ہونے والی ہے۔ قیامت کے صحیح وقت کا علم تو صرف اللہ کو ہے، لیکن قیامت کے ظاہر ہونے سے پہلے کی کچھ نشانیاں ہیں جو کہ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ دوستو، قیامت کی نشانیوں میں سے کئی ساری نشانیاں تو پوری بھی ہو چکی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو آج پوری ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک جب دجال ہماری زمین پر آئے گا تو اس وقت جو مسلمان ہماری اس دنیا میں ہوں گے، دجال خود کو ان کا مسیحا بتائے گا، اور وہ مسلمان جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ دجال کی پیروی کرنے لگیں گے۔ یہ مسلمان دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک روپ سمجھیں گے اور ایمان کے رستے سے بھٹک جائیں گے۔ تو ناظرین، ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 3 سال پہلے ہماری دنیا کے حالات ایک خاص راہ پر چل رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس وقت گھوڑے سستے ہوں گے اور بیل مہنگے، اور یہ چیز اسی لیے بیان کی گئی ہے کیونکہ اس دور میں سب سے پہلے دنیا میں رہنے والے سبھی انسانوں کو بہت زیادہ سوکھے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے۔ بیلوں کی مدد لے کر کھیتی باڑی کریں گے، جبکہ جنگوں اور سواریوں کے لیے گھوڑوں کا استعمال عام ہو جائے گا۔ لوگوں کو بھوک اور پیاس جیسی کئی ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کھانے کے لیے لوگوں کے پاس نہ تو زیادہ اناج ہوگا، نہ ہی پینے کے لیے پانی رہے گا۔ دجال کے ظہور سے 3 سال پہلے شدید قحط سازی رہے گی اور انسانوں میں پہلا سال ایسا ہوگا کہ اللہ زمین کے اوپر 1/3 بارش اور 1/3 پیداوار کو پوری طرح سے ختم کر دے گا، اور جیسے ہی دوسرے سال کا آغاز ہوگا تو اللہ تعالیٰ زمین سے 2/3 بارش اور 2/3 پیداوار کو پوری طرح سے ختم کر دے گا، اور جیسے ہی تیسرے سال کی شروعات ہوگی تو اللہ کے حکم سے زمین پر سے بارش اور پیداوار پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ ہماری زمین کا کوئی بھی ٹکڑا اناج پیدا نہیں کر سکے گا، پوری زمین خشک اور بنجر ہو جائے گی۔ نہ تو زمین کے اوپر کوئی گھاس اگے گی، نہ پیڑوں میں کوئی پھل آئے گا، اور نہ ہی کوئی اناج اگے گا، اور وہ سبھی جانور جو گھاس چرتے تھے وہ بھوک کی وجہ سے ختم ہونے لگیں گے۔ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جب زمین کے یہ حالات ہوں گے تو انسان زندہ کیسے رہے گا اور اس بھوک پیاس کا سامنا کس طرح ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اس وقت کے مسلمانوں کے لیے غذا کا کام کرے گی۔ اس کے علاوہ دجال یہودیوں کی نسل کا ہوگا، اور دوستو، جیسا کہ آج ہم اپنی دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، جس طرح دجال ہماری دنیا پر ظلم ڈھانے والا ہے، ٹھیک اسی طرح سے آج بھی ہماری دنیا میں مظلوموں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت ہی جلد ایک بہت بڑی جنگ کی شروعات ہو سکتی ہے، جسے تیسری جنگ عظیم بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ 3rd ورلڈ وار، اور یہ بھی قیامت کی ایک بہت ہی بڑی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم مسلمان اپنی آنکھوں سے قیامت کی نشانیوں کو مکمل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو ناظرین، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی یہ تمام پیشگوئیاں کسی بھی قیمت پر غلط نہیں ہو سکتی، اور ان نشانیوں کو پورا ہونا ہی ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے ہمیں ان سب نشانیوں پر غور کرنے کی۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں یہ بھی عرض کیا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ایک ایسا وقت، ایسی گھڑی ہوگی کہ جو انسان جس حالات میں ہوگا وہ اسی حالت میں رک جائے گا،
یعنی کہ جو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہوگا وہی کرتا رہ جائے گا۔ اگر کوئی شخص روٹی کا ایک لقمہ منہ میں رکھنے والا ہوگا تو اس کو اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ وہ اس لقمے کو اپنے منہ تک لے جائے، یہ نوالا بھی وہیں تک رہ جائے گا۔ تو ناظرین، اس مثال سے یہ مراد ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قیامت اس طرح سے ظاہر ہونے والی ہے کہ انسان کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ کئی روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے ایک ایسی ہوا چلے گی جس سے سبھی ایمان والوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہماری زمین پر ایک بھی مسلمان زندہ نہیں بچے گا۔ جو لوگ زندہ ہوں گے ان میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت سے 30 سال پہلے دنیا کے اندر بچوں کی پیدائش کو روک دیا جائے گا، یعنی کہ قیامت آنے سے 30 سال پہلے زمین پر کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور ایسا اس لیے بتایا گیا ہے کیونکہ قیامت کسی بھی بچوں کے اوپر ظاہر نہیں ہوگی۔ دوستو، بچے کسی بھی مذہب کے ہوں وہ بے گناہ اور معصوم ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ بچے جو بڑے ہونے سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کے لیے قیامت نہیں ہے۔ اور اسی لیے قیامت کی سب سے بڑی نشانی کہ قیامت کے آنے سے پہلے کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور ہماری دنیا میں جتنے بھی بچے موجود ہیں وہ قیامت کے آنے سے پہلے بالغ اور سمجھدار ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ دور غلامی کا ہے۔ دیکھا جائے تو آج ہم مغربی دیشوں کے غلام ہیں۔ آپ نظر اٹھا کے کتنے بھی مسلم ملکوں کو دیکھیں گے ان کا زیادہ تر نظام مغربی دیشوں کے مطابق ہی چل رہا ہے، سب کچھ ڈالرز کے مطابق چلتا ہے۔ تو دوستو، اس دور کے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ایک وقت میں اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، یعنی کہ میں نے زمین پر موجود سارے مشرق دیکھ لیے اور سارے مغرب دیکھ لیے، اور تم لوگ جو سن لو کہ ایک نہ ایک دن میری امت اس دنیا کی ہر علاقے پر قائم ہو کر رہے گی۔ مجھے زمین کو لپیٹ کر اور سکوڑ کر دکھایا گیا ہے۔ اس اشارے سے یہ بات تو ثابت ہوگی کہ قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو، اس وقت حالات کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں۔ ابھی اس دنیا کے حالات دیکھ کر ایسا تو نہیں لگتا کہ ہم مسلمانوں کے حالات سب سے اچھے ہو جائیں گے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہر پیش گوئی بالکل سچ ہوگی۔ آپ کی ہر پیش گوئی قیامت سے پہلے سچ ہونی ہے۔ آج ہم مسلمان دنیا کے حالاتوں سے کافی زیادہ خوفزدہ اور پریشان ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن اس دنیا پر مسلمانوں کے حالات بہتر ہوں گے اور قیامت سے پہلے ضرور ہوں گے۔ اور بس اس بات کا اندازہ کسی کو نہیں ہے کہ یہ قیامت کب اور کس وقت آئے گی۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے آگے اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے، اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔